اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ایک گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب، عظیم الشان کلام، اس کی یہ خاصیت ہے کہ جو انسان اس کو تلاوت فرماتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، ایک ایک حرف کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور رمضان کریم کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ نیکیاں 70 گنا سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے. یوں تو قرآن مجید کی جب ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ چاہے اس کو تلاوت کرنے والا سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی معانی، اس کی مطلب جو بھی اس کا ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود رب کریم اس کو اتنی اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایک انسان اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اس کے تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، تو رب کریم اس انسان کو جو انعام عطا فرماتا ہے وہ ایک سمجھنے کا انعام ہوتا ہے، ایک دیکھ کے پڑھنے کا انعام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو اس کو تلاوت فرما رہا ہوتا ہے اس کی نیکیوں کا کوئی حساب ہے ہی نہیں. جب انسان قرآن مجید کو صرف تلاوت کی غرض سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اصل کہہ کیا رہا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جو انسان اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو وہ کس سے محروم رہتا ہے؟ وہ اس روشنی سے محروم رہتا ہے، اس ہدایت سے محروم رہتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود بندے کو جو فرما رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس کو دل سے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، تو رب کریم اس کے دل کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کے اوپر اپنے رحمتوں کے، اپنے تجلیات کی بھرمار کر دیتا ہے، اس کے بخش دیتا ہے، اسے گناہ بخش دیتا ہے. اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ وہ نورانیت پیدا کرتا ہے جو صحیح معنوں میں رب کریم اس قرآن مجید کے انسان کو سمجھا رہا ہوتا ہے. الغرض کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو انسان سمجھ کے پڑھنے والے ان کروڑوں میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے، لیکن ان کو سمجھ کے آیا، انہوں نے کیا سیکھا، اپنی زندگی کی گزارنے کے کون سے ایسے رہنما اصول ہیں کہ جو انہوں نے اس تلاوت کے دوران سیکھے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہمیشہ نہیں میں آتا ہے. تو چاہ جائے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو روز بروز کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھ لے کہ سمجھ کے پڑھیں، اس کو غور فکر کے تحت پڑھیں گے تو رب کریم ہمیں مزید اس میں آسانی پیدا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. بس تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو آسانی سے پڑھے اور اس میں نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سوچ کے پڑھیں، اس کو غور و فکر کر کے پڑھیں. آج کے پروگرام علم عالم آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو اسٹوڈیو میں جو علماء اکرام جو موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت ہیں ماشاءاللہ، نامور علماء اکرام ان کا شمار کیا جاتا ہے. میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب، السلام علیکم. مزاج گرامی الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں مفتی پاکستان، میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی الحسینی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر فرزین شکور صاحبہ، رہنما ہیں ماشاءاللہ، سماجی رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکرز بھی ہیں اور موٹیویشن اسپیکرز بھی ہیں، اور بہترین طریقے سے ماشاء اللہ تعالیٰ یہ لیڈ کرتے ہیں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ خوشیاں آپ کو عطا فرمائے. مفتی صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو کیا قرآن مجید ہمیں کہہ کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو کیا انسان کو تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، یا انسان کو بغیر تفسیر سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والتباع وبارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. جناب محترم پروفیسر اعجاز صاحب، اس میں کوئی شک نہیں
قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان کے لیے ایک رہبر اور رہنما ہے، اور ہر پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق رمضان سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ ویسے پڑھتے ہیں تو جو ویسے پڑھنے والا شخص ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ویسے قرآن سے محبت کرتا اور پڑھتا ہے، تو اس کو بھی اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور وہ اجر بھی پاتا ہے۔ اور اسی لیے اس قرآن کی برکت سے جب وہ اس قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جتنا قرآن سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی قرآن واپس اس سے اتنی محبت کرتا ہے، بے شک۔ اور جو ہی وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے تو قرآن سے محبت اور تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہاں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب نے پریکٹیکل طور پر ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ بے شک۔ تو سرکار نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، آپ نے الگ الگ جو ہے وہ حروف کر کے بتائے ہیں کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات اور اس لارائب کتاب کے بارے میں وہ کتنی عظیم ہے اور کتنی ہر ایک کے لیے اعلیٰ ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی جو بھی فرمان ہے وہ اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضور نصیر ملت نے یہاں کہا تھا کہ سرکار دا او ہک بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ان 3 حروف کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جو لوگ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کریم ان لوگوں کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اس کی روشنی ڈالیے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے پروفیسر اعجاز بشیر صاحب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بے شک بے شک۔ تعلق قرآن پر اور رمضان پر یہ آیت جو ہے نا موضوع سخن بنتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی یہ عظمتوں والا ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ بے شک۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان ہے۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ویسے بھی جو سارا سال نہیں دیکھتے قرآن پاک کو، وہ جب رمضان آتا ہے تو ضرور اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں قرآن بھی رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا تو مجھے کھولا جائے گا، وگرنہ بند دریچوں میں رکھ کر ہم اسے الماریوں میں سیو کر دیتے ہیں کہ یہ سارا سال برکت کے لیے گھر رکھا ہوتا ہے، اور رمضان جب آتا ہے تو وہ بند دریچے کھلتے ہیں اور قرآن کو کھول کر اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے، پڑھے بھی نہ، تو کم از کم دیکھنا اسے نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن رمضان میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ حفاظ کرام تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں اور سامعین بڑے شوق و جذبے کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کا رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر دگنا اور تگنا ہو جاتا ہے، بلکہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں
جب قرآن پاک پڑھا جائے، ویسے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک حرف کے بدلے میں ایک حسنہ ملتی ہے، اور حسنہ فرمایا 10 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے. اور اس طرح جب رمضان آتا ہے تو پھر ایک حسنہ نہیں بلکہ فرمایا ایک جہاں نیکی ملتی ہے وہاں 70 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے نا تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. قرآن وہ ہدایت کا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنی نسل آدم ہے اس میں سے صرف امت محمدی کو یہ کتاب گفٹ عطا فرمائی. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے اب تک اور صبح قیامت تک اس کا ذمہ اللہ عز و جل کے پاس ہے. اور حضرت امام زید نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو بندہ پڑھتا رہتا ہے، جو تلاوت کرتا رہتا ہے، اس شخص کے قلب کا تعلق قلب محمد سے ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کے لیے نزول کی جگہ قلب محمد ہے، تو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا پھر بانٹ دیا گیا. آج گلی گلی میں ہر گھر میں حافظ موجود ہے. تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا تو اللہ کے یہ قرآن کے جو جلال والی رحمتیں ہیں نا، جو اس کا جب نزول ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ قلب حافظ پہ نہیں ہوتا بلکہ پہلے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے پھر حافظ، قاری صاحب، علامہ صاحب جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں جو بندہ زیادہ تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. تو یہ ایک نسبت بڑھانے والی بھی بڑی اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے محبت قرآن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جس طرح قرآن سے بندہ محبت کرتا ہے اس طرح قرآن بندے سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا قلب مصطفیٰ سے بھی ہو جاتا ہے. محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ بھی اللہ تعالیٰ اس کا چراغ بھی دل میں روشن کر دیتا ہے. قرآن سے تعلق کی بات آئی تو قرآن ایسا جو ہے نا تعلق بحال رکھنے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو ایک سورت کا عامل ہوگا نا، ایک سورت پڑھنے والا ہوگا، وہ اس کی شفیع بن کر جہنم کے دروازوں پہ کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کے حضور عرض کرے گی کہ مالک یہ میرا عامل ہے، مجھے تو نے اپنے قرآن میں رکھا ہے، یا قرآن سے مجھے نکال دے یا اسے جو ہے نا میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ جسے اذن اجازت عطا فرمائے گا اس کی جو ہے نا اذن شفاعت عطا فرمائے گا، اس کی شفاعت سنے گا بھی. تو جب قرآن یا اس کی صورت یا کوئی ایک آیت کسی بندے کی شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اس صورت سے کہا جائے گا کہ تو بھی اس اپنے عامل کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، شاندار بیان مفتی صاحب کا. اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی قرآن مجید سامنے آ جائے گا اور وہاں پہ انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا کہ جس انسان نے زندگی میں قرآن مجید سے دل لگایا، لو لگائی. قرآن مجید کی عظیم الشان سورہ الملک اس میں بھی ہے کہ جو انسان اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو قیامت کے دن یہ جو عظیم الشان صورت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو جب ایک جسمانی شکل دی جائے گی تو انسان کی سفارش کرے گی، اور تا وقت کہ اس کی بخشش نہ ہو جائے یہ سفارش کرتی رہے گی. ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں پروفیسر فرزین شکور صاحبہ. یہ ماشاء اللہ سماجی رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں دکھی انسانیت کی خدمت بھی ماشاء اللہ بہترین طریقے سے بڑھ چڑھ کے کر رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. رمضان کا عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، قرب و جوار میں ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزرونگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ایسی اس رمضان میں کیسے خدمت کر سکتی ہیں ہم ان کی؟
بیسیکلی ایسے لوگوں کے لیے رمضان ایک صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں یہی ہے کہ مشقت بھی ہے اور محنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تعلیم ہے یا کوئی نوکری ہے یا کسی چیز کے لیے بھی ہم نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ برکت ڈالتا ہے۔ آپ کا مراد یہ ہے کہ جو ہمارے جو قرب و جوار میں جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے جس آرگنائزیشن کا آپ ہیڈ کر رہے تھے، تو رمضان کریم میں آپ جو ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم کو راشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں یا کس حساب سے آپ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، جو بیسک نیڈ ہے وہ فوڈ ہے، کھانا ہے، اور 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو وہی بات ہے کہ راشن ہے، جو ضرورت مند ہے ان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے، تو ہر طرح کی امداد ہوتی ہے، جو کسی کی مشکل ہے وہ حل کی جاتی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور یہ تائید کریں گے کہ جو فطرانہ ہوتا ہے، جو ہم اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں رمضان الکریم میں، تو اس کے بعد ہمیں فطرانہ دینا پڑتا ہے۔ تو فطرانہ کیا مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ فطرانہ ہم روزے جب ختم ہوتے ہیں لوگوں کا یہ رواج ہے کہ بھائی اس وقت یہ فطرانہ دینے کے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو جب رمضان میں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت کیا وہ لوگ نہیں دے سکتے؟ بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نا وہ عید کے ساتھ خاص ہے کہ اس دن ہی، لیکن اس کے لیے علماء نے اور جو ہے نا اس میں اجازت موجود ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ واجبہ ہے، اور یاد رکھیے گا صدقہ فطر ویسے ہی آپ فقیروں میں نہیں بانٹ سکتے، یا جو اگر وہ کاروباری فقیر ہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی کون تلاش کرے کہ مفتی صاحب یہ تحقیق کریں نا اس کے لیے۔ اب جب جو چیزیں فرائض ہیں یا واجبات میں ہیں اس میں تحقیق لازم ہے، تحقیق کے بغیر زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، جی ہم نے سنا ہے کہ بندہ زکوٰۃ دے تو مال چوری نہیں ہوتا، تو ہمارے گھر میں تو چوری ہو گئی ہے، تو وہ ہوتا یہی ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ تو دی ہوتی ہے لیکن مستحق زکوٰۃ کو نہیں دی ہوتی، وہ کسی جو ہے نا ڈکیت کے ہاتھ میں دے دی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا لٹیرا لوٹ کے ان کو چلا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ چونکہ زکوٰۃ اور صدقہ یا فطر جس پر واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ مستحق تک پہنچائے، اور مستحق کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہے، تب ادا ہوگی۔ ویسے وکیل کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن وکیل بھی وہ دیکھیں کہ وکیل ایمانت دار ہو، اس کے حوالے کرے، یہ نہ ہو جو ہے نا وکیل کے آپ حوالے کر دیں میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ تم فقیروں میں بانٹ دو، اور سب سے پہلے جو ہے نا فقیر اس کی جو ہے نا وائف ہو یا اس کے بیٹے ہوں یا اس کے بچے ہوں، تو وہ فقیر ایسا وکیل نہیں چننا۔ کوشش کریں وکیل بھی ایمانت دار ہو جو ہو، اور سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ خود فقیر ڈھونڈیں اور ان تک یہ مال پہنچائیں۔ شاندار بات، یہ ان کی امانت ہے آپ کے پاس۔ امانت۔ اور مفتی صاحب ایک اور جو ہمارے سننے والوں کو رہنمائی کیجیے کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ عید کے دن اگر دیا جائے تو اس کی افضلیت ہوتی ہے، اس کی زیادہ آپ کو ثواب افضلیت رمضان میں بھی افضلیت ہے۔ عید والے دن تو شوال کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، تو وہ رمضان میں جو فضیلت ہے وہ شوال والے دن نہیں ملتی۔ عید کی بڑی فضیلت ہے، عید والی رات کے لیے کہا ہے جتنے رمضان میں بخشے جاتے ہیں اتنے عید کی ایک رات بخشے جاتے ہیں، لیکن جو رمضان کی فضیلت ہے وہ عید والے دن نہیں ملتی۔ سننے والوں کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ رمضان کے، میں تو کہتا ہوں رمضان کے پہلے رمضان ہی ادا کر دیں تاکہ غریب کم از کم چلے، عید تو بیچارے کریں گے ہی کریں گے، آج کل جو ہے نا روزے تو صحیح کر کے رکھ لینا کم از کم۔ پہلے یہ پہل کی بات تھی کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس کی عید ہو جائے، اب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ والا دن گزر جائے تو اگلا دیکھیں گے۔ شاندار بات کریں مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے آپ کی طرف کہ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں راج ہو گئی ہے کہ بھائی جس مسجد میں لوگ قرآن مجید سنا رہے ہوتے تراویح میں، تو وہاں کا رخ ہمارے اس آج کے اس جنریشن میں کم ہو گیا ہے، تو وہ ایسی مسجد کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پہ مینس کے زیادہ آسانی کے ساتھ صورتوں کے ساتھ کم ٹائم میں انسان عبادت کر سکے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو رمضان میں جو لوگ نفلی عبادت کرتے ہیں اس کا اجر دیکھیں کہ کتنا ہے، کہ فرض کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں ان کا اجر یا ان کا ثواب ہم جو ہے اس کو احاطے میں نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازتا ہے۔ قرآن مجید ایک بار ختم کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے آپ دور فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے بلکہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول میں
جو ہے وہ قرآن پاک کتنے دنوں میں ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مہینے میں. تو آپ کو لگا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے کہا بھائی اس طرح کے 20 دنوں میں کر لیا کرو. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا 15 دن میں کر لیا کرو. کہتا ہے اس سے بھی زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا 10 دن میں کر لیا کرو. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو پھر میں فرمایا پھر 7 دن کیا، اس سے کم نہ کرو بلکہ 7 دن جو ہے وہ کرو، 7 دن کے اندر قرآن مجید مکمل کرو. اب ہماری جی کچھ احباب کی ایک روٹین بن گئی ہے کہ جہاں کچھ جلدی، جہاں سمجھ بھی نہ آئے، صرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا لمون تعلمون یہی سمجھ آ رہا ہے، اور جہاں جلدی تراویح ختم ہو، جلدی پڑھانے والا ہو، ہمارے لوگوں کا رجحان ادھر ہی ہوتا ہے کہ وہاں جی ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے. لیکن اس جو ہے جلدی فراغت میں، اس تلاش میں جو ہم نکلے ہیں وہ انتہائی غلط سوچ ہے. اور جو پڑھنے والے وہ بھی گناہ گار ہیں اور پڑھانے والے بھی گناہ گار ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے مفتی صاحب جی، کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے. تو سکون کے ساتھ اگر انسان کو اگر کم وقت میں انسان اگر تراویح پڑھتا ہے، اس کی وہاں سے فراغت ہو جاتی ہے، تو چیز ہے کہ 2 گھنٹے لگا کے اگر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. لیکن جو شخص صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ سکتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اکیلے میں بھی چھپ کے بھی کر سکتا ہے، نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک استقامت دی ہے اور اس نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے. اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجال ہی نہیں کہ سامنے طرح طرح کی بڑی بڑی نعمتیں پڑی ہوں گی، وہ ہاتھ نہیں لگائے گا. کیا وجہ ہے؟ وہی ایک اس کے اندر تو ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر سے نوازنا ہے، اور زندگی کا پتہ تو کوئی نہیں کس وقت شام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس رہنا چاہیے. کچھ کہنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ میں کہنا اس پر یہی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک پڑھا وہی جاتا ہے جس میں حروف صحیح سمجھ آئیں اور آپ کو پتہ لگے کہ بندہ جو ہے نا عربی میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے. ایسا قرآن تو ایسے بندے پر تو قرآن پاک جو ہے نا لعنت بھیجتا ہے، جو بندہ قرآن کو بگاڑ کے پڑھتا ہے اور سمجھ نہیں آتی اس کی. ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے جی، اس سے بہتر ہے مفتی صاحب کے جو جس طرح فرمایا تھا کہ وہ کم پڑھ لے. نفلی عبادت کرنی ہی ہے، نفلی عبادت ہے نا. قیام اللیل اسی میں قیام اللیل ہے یہ، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی ہے. بالکل چھوڑنے والا بندہ جو ہے نا گناہ گار، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن جب بندہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن پڑھا جائے. جہاں پر قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے تلفظ صحیح طریقے سے مخارج سے ادا کیے جائیں. تو جو حفاظ کرام گھنٹے کی جگہ آدھے گھنٹے میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ میرے خیال سے ہم نے تو بعض اوقات ایسی جو ہے نا مسجدوں میں کئی دفعہ جانا، کہیں سفر پہ جانا ہو تو نصیب ہو جائے اگر، تو وہاں پہ ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں یار ایسی پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. میرے خیال سے ہم الگ پڑھ لیتے ہیں. تو میرے خیال سے حفاظ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ادا کرے گا. اور مفتی صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ مختلف قسم کے صحابہ کرام کے بارے میں واقعات ہیں. قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے ترتیل سے پڑھا جائے، پھر ترتیلا. ٹھیک ہے. یہ سب سے بالکل ٹھہر کے، بالکل سکون سے سمجھ کے، بلکہ ٹھیک ہے. اور یہ پتہ چلے کہ یار کیا جو ہے نا کہہ رہا ہے قرآن پاک. اگر اس سے نہیں ہے مفتی صاحب تو وہ ٹھہر کے پڑھے. دوسرا درجہ بیان کیا ہے نا میں دوسرا درجہ. پھر تحدیر ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر اس سے بھی کم درجہ حدر ہے. حدر سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے. حدر جی بالکل. حدر کے ساتھ جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں تراویح میں، اس سے تیز پڑھنا جو ہے نا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھئی اس جیسی کتاب نہ پہلے تھی، نہ ہوگی اور نہ آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. چند شاگرد آپ کے پاس پڑھ رہے تھے، تو ایک عرابی گزرا وہاں سے. تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، اس کو میں تقسیم کر رہا ہوں. یعنی میراث کہا گیا ہے، وراثت کہا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت ہے اور اس کو ہم تقسیم کرنے والے ہیں. جب اتنا بڑا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر یہی وہ کتاب ہے جس کو آپ پڑھ کر آپ ایک مقام حاصل کرتے ہیں کہ جتنا قرآن آیت ابتدا سے شروع کرو انتہا تک جتنا پڑھتے جاؤ گے، تمہارے جتنے درجات جنت میں ہیں یا وہ مقام ہے جو اعلیٰ
مقام ہے، تو اس کے لیے آپ جتنی آیات پڑھتے جائیں گے اور وہ سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور حفاظ کرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ روز قیامت اب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حق دے گا، ان کو یہ اجازت دے گا کہ آپ نے کچھ مانگنا ہے تو مانگیں، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، اگر آپ ان کی سفارش کریں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عظیم الشان معجزہ، یہ اعجاز انہی لوگوں کو ملتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید سے لوگ لگاتے ہیں. پروفیسر جارج، وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے بھی جواب لیں گے، لیکن سب سے پہلے وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام علم و عالم آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. میڈم کی طرف پڑھیں گے، پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ قرآن مجید کی جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اس چیز اس کو پڑھ کے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کھپتا چلا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ شاید بیان نہیں کی جا سکتی. اور اگر جتنی زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اتنا ہی وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وہ ساری توجہ اس لفظ، اس کے معنی اور اللہ کی قربت کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اٹیچمنٹ ایک ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. جس طرح آپ اپنے اسکول، اپنے کالجز میں، یونیورسٹی میں کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سلیبس کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اس سے گو تھرو ہوتے ہیں. بالکل. ان کتابوں کو پڑھنے میں اور اس میں پڑھنے میں آپ نے کوئی فرق فیل کیا؟ بالکل ہوتا ہے فرق. وہ ایک سلیبس بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو کمپلسری سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے اس کا اگر سوچ میں یہ ہے کہ اس کا اعمال کا آپ کو ثواب ملنا ہے اور یہ آخرت میں کام آنا ہے. دنیاوی تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کلاسز پاس کر لیں گے یا امتحان اچھا دیں. اور دیکھیں اچھے جو ٹیسٹ دینے کے لیے بھی ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو بیسیکلی دونوں امپورٹنٹ ہے. یہ دنیاوی ہے تعلیم جو بکس اور سلیبس کی بات کریں، اور یہ جو ہے یہ اصل ہے جو ہم نے آگے جا کے کرنا ہے. میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا ہوگا اس کے لیے باقی جو تعلیم ہوتی ہے آسان ہو کے رہ جاتی ہے. کیا کہیں؟ بالکل بالکل جی، ایسے برکت جو ہے وہ ڈلتی ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے. اور جو حافظ ہوتے ہیں جیسے دیکھیں ان کے دماغ کتنے شارپ ہوتے ہیں، تو وہ بہت جلدی چیز پک کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. زبردست، ماشاء اللہ. مفتی صاحب، کیونکہ چند اشعار بھی آپ نے پیش کرنے ہیں، اور ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا بھی ٹائم بھی رواں دواں ہے، اور جب ہم بریک پہ گئے تھے تو کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، وہ میں جو لفظ ہیں وہ اس کا میں ربط کام کرتا ہوں. میں آپ میں پہنچ گیا ہوں وہاں پر جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ بندے کو کی شفاعت کرتا ہے، اور جو حافظ قرآن ہے وہ اس کی قیامت کے دن اسے اذن ملے گا کہ وہ شفاعت. جی. تو ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو جنت سے واپس بلائے گا، اور اسے بلا کے اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں کوئی بندہ جس نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، تو کہتے ہیں اسے اللہ علم عطا فرمائے گا کہ اسے یاد آ جائے گا کہ فلاں نے میرے ساتھ نیکی کی. تو عرض کرے گا مالک مجھے یاد ہے فلاں 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 بندہ. پھر کہا جائے گا کہ دنیا میں کسی نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، وہ قرآن کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اللہ اسے علم دے گا کہ وہ جان جائے گا کہ دنیا میں میرا حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے کس نے میرے ساتھ پیار کیا، جذبہ محبت کسی کے دل میں تھوڑا سا میرے لیے جاگا. تو کہے گا مالک انہیں بھی جانتا ہوں. تو میرا اللہ فرمائے گا جس کو تو جانتا ہے نا، جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، تیرے ساتھ کبھی اس نے بھلا کیا ہے، تو میں تجھے اذن دیتا ہوں تو جس پہ ہاتھ رکھے گا میں اسے تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. تو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. میں یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں. ایک حافظ قرآن ہے، اس کے والدین کو اللہ تاج پہنائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا مرتبہ و مقام ایسا تاج ملے گا کہ انبیاء، شہداء، صدیقین فخر کریں گے کہ مالک یہ کون ہے. انہیں بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ عزت ہے. پھر میں نے کہا، خیال آیا کہ ایک حافظ قرآن جس کو حضور کے قلب پہ نازل ہونے والے قرآن کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے،
کہ وہ اس وسیلے سے حافظ بنا ہے، اور اس حافظ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو تاج پہنایا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ایک عام حافظ قرآن امتی 14 صدیاں 15 صدیوں کے بعد 18 صدیوں کے بعد آنے والے حافظ قرآن کے باپ ماں کو تاج پہنایا جائے گا، تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی ماں اور اس کی باپ کی عظمتیں کون پہچان سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کی عظمتیں، اس کی عزتیں، اس کی شانیں لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ تضاد ہے کہ پتہ نہیں، حضور کے بعض نے تو ایسا لکھ دیا کہ ان کے والدین معاذ اللہ ایمان سے ہی خالی تھے۔ اختلاف ہے علماء کا، لیکن ایک محبت کا جملہ جو میرے ذہن میں آیا کہ جس حافظ قرآن جو حضور پر اترنے والی کتاب کی اس کی اتنی اہمیت اس کی اتنی اہمیت و شان یہ ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تو جو جس وطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، اس کی عزتیں کون پہچان سکتا ہے؟ جہاں حضور نے 9 ماہ گزارے ہیں، جس پشت میں حضور نے ڈیرا ڈالے رکھا ہے، اس باپ کی عظمتیں، شانیں کون پہچان سکتا ہے؟ جس کی عظمتیں پہچاننے کے لیے عورتیں راستے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ مصر کی ایک عالمہ تھی جو کھڑی تھی حضرت عبداللہ کے راستے میں، اور جب آپ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، سیدہ آمنہ سے شادی ہوئی، تو وہ راستے سے ہٹ گئی، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ہٹی ہو تم؟ روز میرا انتظار کرتی تھی۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ماتھے میں چمکتا ہوا نور دیکھتی تھی، اور اس نور کی تلاش میں تیرا انتظار کرتی تھی۔ میں نے سنا ہے آج وہ نور تجھ سے آمنہ نے لے لیا ہے، اس لیے تیرے اور میرے راستے جدا ہیں۔ تو جو جس باپ کی دنیا میں اتنی چرچے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کتنی عزتوں، کتنی شانوں سے نوازے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شاندار انداز سے مفتی صاحب نے پورا پیرا ہمارے سامنے رکھ دیا، پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ دی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی یہ شان ہوگی کہ ان کے وسیلے جلیلے سے رب کریم نے جب ان کے سینے پہ، نبی کریم علیہ السلام کے سینے اطہر پہ قرآن مجید کا نزول کیا، اسی قرآن مجید کو ایک عام سا آدمی، عام سا مسلمان اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، تو اس کی کیا شان ہوگی۔ شاندار بات ہے مفتی صاحب آپ کی۔ ہم بڑھتے ہیں مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب کی طرف۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایسی کتب ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، انسان کو اس کو پڑھنے کا جی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن قرآن مجید کو بار بار پڑھنا، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو جتنی اس سے محبت کرتا ہے، قرآن اتنی محبت واپس لوٹاتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، تیسری بار مشکل ہی آپ پڑھیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت لے لیں، پورا قرآن نہ، آپ کوئی صورت لے لیں، 1 دفعہ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، دوسری مرتبہ اس سے زیادہ آئے گا، تیسری بار پڑھیں گے اس سے زیادہ آئے گا۔ جتنی بار آپ پڑھیں گے اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ چند اشعار پیش کیجئے، ہمارے سننے والے، دیکھنے والے منتظر ہیں ماشاءاللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ واہ خوبصورت کلام،
کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ واہ 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 واہ۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان بے طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جان بے طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، خوش مزاجی پہ ناز، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق کے طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شاندار کلام، شاندار حاضری، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی وسیلے سے یہ ہمیں رونقیں ملی ہیں، یہ قرآن ملا ہے صاحب قرآن کے وسیلے سے، یہ رمضان ملا ہے صاحب قرآن کے وسیلے سے۔ آج کی ٹرانسمیشن عظمت قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہیں مفتی جناب غلام محی الدین ضیائی صاحب، چند اشعار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور ساتھ اس کے بعد تلخیص بھی۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، کوئی تیری مثال کا نہ ہے یا رسول اللہ، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تے چہرہ تیرا نور منڈے ساری کائنات تے، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات تے،
شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ میں اس پر ایک واقعہ ایڈ کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے پاس موجود ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، روز مصطفیٰ کی احادیثیں آپ سے ہم سیکھتے ہیں، قرآن کی آیات سیکھتے ہیں، آج ہمیں بتائیں نا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگوں کل قمر لیلۃ البدر، میں تمہیں کیا بتاؤں، مصطفیٰ کا مکھڑا اتنا حسین تھا، ہر وقت ایسے چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا ہے۔ پھر خیال آیا ہوگا، ابو ہریرہ مصطفیٰ کا مکھڑا تو چاند سے بہت حسین ہے، چاند کی مجال ہی کیا ہے کہ مصطفیٰ کے حسن کا مقابلہ کر سکے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے بیٹوں، میرے شاگردوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، لم ارا قبلہ ولا بعدا، اور یہ آخری بندے کی بات ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اتنے سونے تھے، مصطفیٰ جیسا نہ میں نے مصطفیٰ سے پہلے دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کے بعد دیکھا ہے۔ تو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات تے، رب بھی درود بھیجے ہک تیری ذات تے، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال، اور تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، حورانو تو نور ونڈے حبشی بلال دا، حورانو تو نور ونڈے حبشی بلال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ اور توجہ کیجئے گا، چونکہ آج موضوع بھی قرآن ہے، تو علامہ ظہوری کیا کہتے ہیں، اسی تے ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یاسین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ قرآن کی نعتیہ صورتیں تو کہتے ہیں اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن، صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا، صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں
ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ کوئی تیری نام. ماشاءاللہ شاندار انداز ماشاءاللہ مفتی صاحب کا، اور ہمارے قلب اذہان کو نوازا اور منور کیا ماشاءاللہ. قرآن مجید کی بھی تفسیر اس میں اس عظیم الشان نعت میں تھی، واقعات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نعت میں تھے، اور صحابہ کرام سے نبی کریم علیہ السلام کا والہانہ پیار وہ اسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے. یہاں پہ بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر صاحبہ، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی حرج ہوتا ہے تعلیم کا بھی، ان کی طرف سے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے روزہ چھڑوا دیتے ہیں، ایسے صورتحال میں کیا کہیں گے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایسے والدین کے لیے؟ بیسیکلی روزہ جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، اور جو روزے دار ہے وہ ہر وقت ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے. تو روزہ کیونکہ فرض ہے تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی عبادت جو ہے وہ پوری نہ ہو سکے. تو روزہ کے لیے ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے اور اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ پڑھائی کو اور روزے کو اکٹھے لے کے چل سکیں. صحیح، اکٹھے لے کے چل سکیں. ایک چیز ہے اب یہاں پہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کا اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ترغیب کے لیے روزہ رکھایا جائے. بالکل ایسا. اور جو ہمارے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں رکھنے ہوتے کیونکہ اس نے ابھی پڑھنا ہے، اس کی پڑھائی ضائع ہو جائے گی. ایسے والدین کو اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، عذر پیش کرنا ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی یہ بدنی عبادت ہے اور اس میں آپ کی قوت اتنی ہونی چاہیے اور کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے اچھی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ پوری رکھیں اور اللہ کی عبادت، اور یہ فرض ہے تو پھر اس کو اسی طرح عبادت کے طور پہ پورا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، اسی طرح آپ نے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کچھ سوالات آئے ہیں ہماری طرف جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. مختلف قسم کے کوشچنز آئے ہیں، سوالات آئے ہیں جو ہمارے پاس جو دیکھنے والے ہیں، اور انہوں نے سوال جو کیے ہیں. میں اپنے مفتیان کرام سے سوال رکھتا ہوں کہ سب سے جو پہلا سوال آپ کی طرف آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی کے ساتھ اس انداز سے رہتے ہیں کہ اپنا جو ہمارے پاس جو مال متاع ہوتا ہے ہم ان کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو مطلب لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اگر اسے قبول بھی فرماتے ہیں تو پھر وہ لوگ جا کے باقی لوگوں سے یہ کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب نے ہمیں خیرات کیا تھا، پھر وہ لوگ اپنے نمود نمائش نہیں چاہ رہے ہوتے. تو ایسی صورتحال میں کیا رہنمائی کریں گے کہ انسان کو چھپا کے دینا چاہیے کہ چھپا کے دیتا ہے پھر وہ لوگ جا کے بتا دیتے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں گزارش ہی کروں کہ دیکھیں، جو ہمیں تعلیم اسلام سے ملی ہے، قرآن نے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتائی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. ہمیں نمود و نمائش سے دور رہنا چاہیے. ہم اکثر اوقات جو ہیں وہ دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، اور چاہے وہ 1 کلو کا یا 1 گھی کا آپ کو پیکٹ دیتے ہیں اور وہ تصویر بنا کے اس بیچارے کو بھی سامنے رکھ کے وہ دیتے ہوئے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. بہتر اب اگر زکوٰۃ بھی ہے نا، پہلے تو یہ تھا کہ وہ آپ بعض اوقات تاکہ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور ویسے بھی اس میں حرج ہوتی ہے. آپ اگر زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلے، جیسے مفتی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ آپ تلاش کریں، تو آپ اپنے خاندان میں تلاش کر سکتے ہیں، اپنے جو آپ کے رشتہ دار اقارب ہیں ان میں تلاش کریں کہ ایسا مستحق بندہ کون ہے. آپ اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اس کو مت بتا کے دینا. اگر وہ مستحق ہے، سفید پوش ہے اور مستحق ہے، تو آپ اس کو ویسے آپ دے سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ اس سے زکوٰۃ دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب لینے والے آپ اگر بتا کے اب کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں، آپ بتا کے تو کئی جو ہے نا وہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو مستحق نہیں ہیں. تو اس میں جو چھانٹ بین وہ ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے کہ جو بندہ مستحق ہے اس کو وہ دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ وہاں پر جائیں جہاں لوگ جو ہے وہ محتاج ہیں اور وہ جو ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن. انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس کو آپ اپنا مال متاع پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہیں بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، چاہے وہ کسی کی نمود و نمائش کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. آپ نے رب کائنات کو دے دیا، اس کے بعد آپ کی کہانی وہاں ختم ہو جاتی ہے. کیا کہیں مفتی صاحب؟ آپ کی جو ہے نا معاملات اور اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. آپ نے اگر اس نیت سے دیا ہے کہ میں کسی کو پتہ نہ چلے، ہونا تو یہی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ خیرات کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی نیت ہے. لیکن اگر آپ کی بات پھیل جاتی ہے
تو شاید اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا عزت میں اضافہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ہوتی ہیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ لگ جاتا ہے. تو پھر اگر اس کے چھپانے کے باوجود بھی اگر اس کی سخاوت کا چرچا ہو گیا ہے، کسی کو پتہ چل گیا ہے، کوئی لوگ آئے ہیں انہوں نے بات کی ہے یا اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے نا کسی کی کوئی شے قبول کرتا ہے تو اسے عزتوں سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جواب مفتی صاحب نے دیا ہے کہ اگر آپ کی بات اگر مشہور ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ رب کریم آپ کو نوازنا چاہتا ہے. بہت پیارا جواب دیا مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ہیں جناب حافظ محمد قمر فاروق صاحب، اور بچے ہیں ماشاء اللہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان
حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ، شاندار مفتی صاحب کا اضافہ اس نعت میں، اور اپنے پیار کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت ہی میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسلم ضیائی صاحب تشریف لائے، اور ملتمس ہوں میں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب آئے اور ہمارے قلب اذان کے نوازا، ماشاءاللہ منور کیا، اور ہمارے ساتھ ہی پروفیسر فرزین شکور صاحب یہاں پہ دور سے تشریف لائے، زبردست قسم کی باتیں آپ نے اپنے تمام سننے والوں کو سنائیں، اور حافظ محمد قمر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔